اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب جزء ثانی باب خامس اور نوع ثامن میں جہت سادسہ کی 13-14 انواع ہیں، ان میں سے ہم 7 نوع پڑھ چکے ہیں۔ آج 8ویں نوع میں بھی 2 لفظ کہہ کر پھر ہم عبارت کی طرف جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جملے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو علماء نحو نے شرط لگائی ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر جملہ جو استعمال ہوگا وہ جملہ خبریہ ہوگا، اور فلاں فلاں جگہ پر جملہ جو وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ جیسے پچھلے سے پچھلے درس میں بھی کہا کر رہے تھے کہ جملے یا جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ۔ آج جملہ فعلیہ اور اسمیہ کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ کہتا ہے یا جملہ جو ہے کیا ہے وہ خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ ہوگا۔ اب جملہ خبریہ کہاں کہاں پر واقع ہونا ضروری ہے؟ کہتے ہیں صلے میں، صفت میں، حال میں، کان کی خبر میں، فلاں 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 جگہ پر جو ہے کیا ہے وہ جناب جملے کا خبریہ ہونا ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قسم استعطافی، یہ میں نے تو پہلی مرتبہ الفاظ سنے، کیونکہ ان چیزوں کا ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ استعطافی اور غیر استعطافی کہیں اور کتاب میں میرے خیال میں نہیں ہے۔ اچھا، اگر قسم ہوگا غیر استعطافی تو اس کا جواب جملہ خبریہ ہوگا، اور استعطافی ہوگا تو اس کا جواب جو ہے وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے قسم استعطافی کس قسم کو کہتے ہیں، آپ کہیں قسم استعطافی اس قسم کو کہتے ہیں جس کا جملہ انشائیہ ہو، غیر استعطافی اس کو کہتے ہیں جس کا جملہ انشائیہ نہ ہو بلکہ جملہ خبریہ ہو۔ اب فرماتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا کہ جملہ خبریہ واقع ہوتا ہے، مثلا ان کی خبر فلاں فلاں، کچھ موارد استثناء بھی ہیں۔ ما من عام الا وقد خص، کوئی بھی ایسا قانون عام نہیں بنتا مگر یہ کہ وہ ٹوٹتا پھوٹتا ہے، اس کو تخصیص کہتے ہیں۔ ہاں 1-2 مورد استثنائی ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 2 قانون بتائے کہ یہاں پر جملہ خبریہ ہونا چاہیے، یہاں پر جملہ انشائیہ، کچھ وہم کیے ہیں مولوی صاحبان نے۔ مثلا ایک جگہ پر ہونا جملہ خبریہ چاہیے لیکن جملہ انشائیہ آ گیا ہے۔ اگر توجیح کریں گے تو پھر اسی اشتباہ سے بچ جائیں گے، توجیح نہیں کریں گے تو اشتباہ ہوگا۔ جیسے اور بھی جگہ مثلا فاسألوا القریۃ، تم پوچھو گاؤں سے، جب تک یہاں کسی لفظ کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے تو ظاہری طور پر اس پہ اعتراض ہوگا، کیونکہ بھائی سوال اس سے کیا جاتا ہے جس میں جواب دینے کی صلاحیت ہو، جس میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے اسے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کسی چیز کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے تو آپ اس اعتراض میں پھنسیں گے، لیکن آپ کہیں بھائی یہاں پر اہل تقدیر میں ہے، پھر کوئی اعتراض ہوگا؟ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثامن، 8ویں نوع ذیشان صاحب، اشتراطہم، ہم کی ضمیر تو آنکھیں بند کر کے نحویوں کی طرف پلٹیں۔ نحویوں نے شرط لگائی ہے فی بعض الجمل الخبریت، کچھ جملوں میں انہوں نے شرط لگائی خبریت کی، یہ اشتراط کے لیے مفعول ہوگا میرے سوچ میں، آپ تحقیق کر کے کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں۔ وفی بعضها الانشائیت، بعضها کی بیٹا ضمیر جائے گی جمل کی طرف، اور انشائیت وہی عطف ہے الخبریت پر، اور بعض جملوں میں انہوں نے انشائیہ کا ہونا جو ہے کیا وہ شرط لگایا ہے۔ فالاول کثیر، ذیشان صاحب پہلے سے مراد کیا ہے؟ ہاں بہت زیادہ ہے، یا بہت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بہت وہاں کہیں جب مبالغے وغیرہ کا صیغہ ہو، کثیر زیادہ ہے، ٹھیک۔ کثلت، مثلا وہ جملہ جو صلہ ہو اس کا خبریہ ہونا ضروری ہے، وہ جملہ جو صفت ہو اس کا خبریہ ہونا ضروری ہے۔ کون سا جملہ بیٹا صفت ہوتا ہے ذیشان؟ کون سا جملہ؟ جی نکرہ ہوتا ہے۔ ہاں نکرہ
نکرے کی صفت لائی جاتی ہے. تو پھر یہ کہو نا وہ جملہ جو نکرے کے بعد آئے یا نکرے کی صفت ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور وہ جملہ جو حال ہو، وہ جملہ جو والجملۃ الواقعۃ خبراً لکان، وہ جملہ جو خبر واقع ہوتا ہے کس کی؟ کان کی. اس کے لیے بھی جو ہے کیا ہے؟ جملے کے لیے خبر یا ہونا ضروری ہے. اور خبراً لان، یا وہ جملہ جو خبر ہوتا ہے ان کی، اس کے لیے بھی خبر یا ہونا ضروری ہے. اور لضمیر شان، یا وہ جملہ جو خبر ہوتا ہے ضمیر شان کی. قیل، اب قیل والا ان موارد میں، اس تعداد میں کچھ ایک دو اور کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں. خبراً لمبتدأ، بھائی صرف کان کی خبر کیوں؟ صرف ان کی خبر کیوں؟ ہر مبتدا کی خبر اگر جملہ ہوگا، ضروری نہیں جملہ ہو، کیونکہ خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے. اگر جملہ ہوگا تو اس کا بھی خبر ہونا ضروری ہے. اور جواباً للقسم، یا کوئی جملہ قسم کا جواب ہوا کہ واللہ، خدا کی قسم میں ایسے کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی خبر ہونا ضروری ہے. البتہ وہ قسم جو غیر استعطافی ہو، اس کے جواب کا خبر یا ہونا ضروری ہے. استعطافی کے لیے پھر انشاء ہونا ضروری ہے. ومن الثانی، دوسرا مورد جہاں پر جملے کا انشاء یا ہونا ضروری ہے، وہ کہاں ہے؟ جواب القسم الاستعطافی، جناب قسم استعطافی کا جواب. وما ورد علی خلاف ما ذکر، وما، اور وہ مثالیں، وہ جملے، وہ عربی کے اقوال جو وارد ہوئے ہیں علی خلاف ذالک، اوپر والے قانون کے خلاف. مثلا کہیں صلے میں جملہ انشاء آ گیا، کہیں پر قسم استعطافی میں جملے خبر آ گیا. اب اس کو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں مؤولن، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل اور توجیہ کریں گے. کقول ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ کقول شاعر، جیسے شاعر کا قول ہے. ٹھیک. حتی اذا کاد ظلام یختلط جاء بمذکن حل رئیت ذئب قطو. اب شاہد مثل ہماری حل رئیت ذئب قطو میں ہے کہ آپ نے کبھی جو کیا ہے جناب عذاب بگھڑ کو کیا بولتے ہیں؟ بگھڑ کو؟ ہاں بھیڑیا، ریچھ. ٹھیک. کہ آپ نے کبھی بھیڑیا کو دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر حل رئیت کو اپنے ظاہر پر رکھیں تو ہمیں اعتراض ہوگا. حتی اذا قاد، فرض کریں قاد کی خبر ہم بنا رہے ہیں کس کو؟ حل رئیت کو. تو قاد وہی کان کی بہن ہے، تو گویا کہ کان والے حکم میں ہوگا. وَتَخْرِيجُهُ، تخریج کو آپ ویسے ظاہری ترجمہ کریں گے، اس قول کو نکالنا. کس سے؟ اس مشکل سے، اس اشکال سے. علی اضمار القول، ایک قول کو تقدیر میں رکھیں گے. اے بمرزقن مقول فیہ عند رؤیت ذالک، یا بیٹا آپ مذکن کو اگر نکرہ مانیں، ٹھیک ہے، تو خبر والی بات کو بھی چھوڑیں، پھر یختلط کو خبر مان لیں. ٹھیک ہے. مذکن نکرہ ہے، اس کے بعد کی صفت جو آئی ہے یہ جملہ استفہامیہ ہے. حالانکہ جملہ استفہامیہ انشائیہ کا قسم ہے یا خبریہ کا؟ انشائیہ کا قسم ہے. وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَا، اب یجب کی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں بہتر ہے، یعنی استحباب، استثناء کیا جائے من منع ذالک، اس چیز کے منع سے. کون سی؟ ہم نے کہا کہ جہاں پر جملہ خبریہ ہو وہاں انشائیہ کا منع ہے، جہاں جملہ انشائیہ ہو وہاں جملہ خبریہ کا آنا منع. اس منع سے استثناء کریں، یعنی اس قانون کی تھوڑی بہت دائرے کو محدود کریں. ٹھیک ہے. فی خبرائے، بیٹا خبرائے نہ تھا، فی خبر ان و ضمیر شان، دو خبروں میں. وہ دو خبریں کون سی ہیں؟ ایک ان کی خبر ہے اور ایک ضمیر شان کی خبر ہے. ٹھیک ہے. ومن خبر ان و ضمیر شان، ٹھیک ہے، اس سے استثناء کریں کس کو جناب؟ خبر ان المفتوحہ اذا خففت، ان مفتوحہ کی خبر کو جب اس کو جو ہے کیا مخفف کیا جائے. گویا کہ تین چیزوں کو استثناء کرنا چاہتا ہے. پہلے خبریں بولتا ہے ان دو کو، پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی خبر کو بھی استثناء کریں. ان کی خبر کو کب استثناء کریں گے؟ جب وہ مخفف ہو. فَإِنَّهُ يَجُوزُ، فَإِنَّهُ
बेटा फ़इन्नल ख़बर कहें तो भी ठीक है, या फ़इन्नहु शान ये है, यजूज़ जायज़ है अन यकूनल ख़बर जुमलतन दुआइया, हमारी ख़बर जुमले दुआइया हो सकती है। जुमले दुआइया ख़बरिया होता है या इंशाइया? इंशाइया होती है। हालांकि कानून के मुताबिक जुमले ख़बरिया होनी चाहिए, इंशाइया से हम मना करते हैं, लेकिन इस मना से इस्तिस्ना करें, ठीक है, इस मोरद को कौली ताला वल खामिसत, और पाँचवीं लफ्ज़ी तर्जुमा अन गज़बल्लाहु अलैहा, अल्लाह उन पे गज़बनाक होगा। ठीक है, अब कहते हैं गज़ब को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक मरतबा गज़ब को फ़ेल नहीं पढ़ें, गज़ब पढ़ें, फिर तो ये जुमला इस्मिया हो जाएगा। ठीक है, और जुमला इस्मिया इंशाइया नहीं होता। ठीक है, ये जुमला इंशाइया कैसे बनेगा बेटा? दुआ तो कोई है नहीं, या है दुआ? है। हम सिंधी में दुआ उसको कहते हैं जो फ़ायदे वाले जुमले हों। अरबी में दुआ बददुआ दोनों को दुआ बोलते हैं, अलबत्ता वो अलग बात है। दआ ली दआ अलैहि, फिर ये अला आके दआ की माना हमें बताता है। दआ ली यानी ये दुआ है, बददुआ नहीं है। दआ अलैहि है, अला में ज़रर की माना ये बददुआ है। फ़िक़राअत मन क़रअ, कहते हैं ये जो हम बहस कर रहे हैं कि भाई जुमले दुआइया अन के बाद इंशाइया हो सकता है, उस कारी साहब के क़िराअत के मुताबिक जो पढ़ता है अन को बेतख़फ़ीफ़, अन्ना नहीं पढ़ता बल्कि अन पढ़ता। एक बात। दूसरी व गज़ब बिलफ़ेल, और मन कर गज़ब बिलफ़ेल, और जो शख्स गज़ब को फ़ेल करके पढ़ता है वल्लाहु फ़ाइल, और अल्लाह उस गज़ब का क्या होगा? फ़ाइल होगा। लेकिन अगर हम अन्ना गज़बल्लाह, फिर तो ये इजाफ़ा हो जाएगा और जुमला इस्मिया की तरफ चला जाएगा। ठीक। व इज़ा लम नल्तज़िम क़ौल जमहूर, और जब हम पाबंद न हों जमहूर के नज़रे के, किस में? फ़ी वुजूब कौन इसमें अन हाज़ही, ठीक है जनाब, ज़मीर शान, कि भाई इस अन का इसम, इस अन कौन सा? ये जो अन मुख़फ़फ़ हुई है, अगर हम पाबंद न हो कि इसका इसम ज़मीर शान है, फ़ला इस्तिस्ना, फिर तो कोई इस्तिस्ना नहीं है। क्योंकि हमने कहा था कि जनाब जब ज़मीर शान इसम होगा तो ख़बर का जुमले ख़बरिया होना ज़रूरी है। बिनिस्बत इला ज़मीर शान, वो भी अन में कोई कमाल नहीं है, बल्कि ज़मीर शान की ख़बर के हवाले से उसका जुमला होना ज़रूरी है। इस युमकिन अन युक़द्दर वल ख़ामिसतु अन्नहा, ये भी तो हो सकता है कि आप जो है कि अन्न का इसम हा को मान लें, तो ये तो गोया कि ज़मीर किस्सा हो जाएगा। फिर अन्नहा कर लें, फिर तो हम इस महल बहस से ही निकल जाएंगे कि इसकी ख़बर में जुमले ख़बरिया होना चाहिए या इंशाइया होना चाहिए। व मिनल वहम फ़ी हाज़ल बाब, इस बाब में मौलवियों ने वहम किया। कौन सा? कि कहाँ पर जुमले ख़बरिया होना चाहिए, कहाँ पर जुमला इंशाइया होना चाहिए। क़ौलु बाज़िहिम, बाद नहवियों का कौल है, वो भी किसके बारे में? फ़ी क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल में, वन्ज़ुर इलल इज़ाम, तू देख हड्डियों की तरफ, कैफ़ नुनशिज़ुहा, कैसे हम उनको पखेड़ देते हैं, कैसे उनको हम फैला देते हैं। ठीक है, इन्न जुमलतल इस्तिफ़ाम हालुन मिनल इज़ाम, हमने तो कहा था कि हाल जुमले ख़बरिया होना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि भाई कैफ़ नुनशिज़ु, ये जुमले इस्तिफ़हामिया है, और ज़ीशान जुमले इस्तिफ़हामिया ख़बरिया होते हैं या इंशाइया? अब ये सोच में कहाँ तक पढ़ेंगे? अभी क्यों ख़त्म हो गया आपके पास? मेरे पास तो नहीं हुआ। इन्न जुमलतल इस्तिफ़हाम हालुन मिनल इज़ाम, ये तो है ना? ठीक, ये हाल है किसका? इज़ाम का। व सवाबो अन्न, अब यहाँ तो मैंने भी वर्का तब्दील किया, और सही बात यह है कि ये जो कैफ़ वहदहा, अकेली कैफ़, नुनशिज़ो के साथ मिला के नहीं, लफ्ज़ काफ या फ़ा, ये हालुन मिन मफ़ऊल नुनशिज़ो, ये हाल है किसका? नुनशिज़ो के मफ़ऊल का। नुनशिज़ो का मफ़ऊल बेटा क्या था? हा। ठीक। व अन्नल जुमलत बदलुन मिनल इज़ाम, और फिर ये पूरा जुमला कैफ़ नुनशिज़ुहा, ये बदल है इज़ाम का। वला यल्ज़म मिन जवाज़ कौनिल हालिल मुफ़रदत इस्तिफ़हामन जवाज़ ज़ालिका फ़िल जुमला। यहाँ पर कोई मुअतरिज़ आप पर एतराज़ करता है, भाई अगर कैफ़ अकेली हाल हो सकती है
مفردہ یعنی بغیر جملے، تو پورا جملہ بھی جو ہے کیا وہ حال ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ قیاس آپ کیوں کرتے ہیں؟ جو لوگ قیاس کے قائل ہیں وہ بھی لغت میں قیاس کے قائل نہیں ہیں، عربی قانون میں کوئی قیاس نہیں چلے گا۔ اگر کیف مفرد میں ایک قانون ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس جملے میں کیف اس جملے میں بھی وہ قانون چلتا ہو۔ ولا یلزم، یہ ضروری نہیں ہے من جواز کون الحال المفردت استفہاماً کہ بھئی حال مفردہ استفہام ہو، اس سے لازم نہیں ہے کیا جواز ذالک فی الجملۃ کہ جملہ استفہامیہ بھی حال واقع ہو سکے، لأن الحال کالخبر، اس لیے کہ حال خبر کی طرح ہے، وقد جاز بالاتفاق، اور خبر میں تو اتفاق سے جائز، سب کہتے ہیں کیف زید، کیف کو آپ خبر بنا سکتے ہیں، حالانکہ اگر کیف جملے استفہامیہ میں تو پھر وہ خبر نہیں بن سکتی ہے، کیف خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر۔ واختلف فی نحو، اور اس قسم کی مثال میں اختلاف کیا گیا ہے، زید کیف ہوا، اس کی ایک ترکیب یہ ہے بیٹا، زید مبتدا کیف ہوا، یہ پورا جملہ خبر ہے کس کی؟ زید کی۔ پھر دوسری ترکیب یہ ہے کہ ہوا مبتدا اول، زید مبتدا ثانی، کیف ان دونوں کی خبر، ہاں کیونکہ یہاں پر دو اسم مرفوع آ گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کو ابتدائیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا ہم یوں کہیں کہ زید مبتدا، ٹھیک ہے، پھر کیف زید، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ، یہ خبر ہے کس کی؟ زید کی، یا ہم کہیں کیف یہ زید اور ہوا دونوں کو مبتدا مانے، کیف اکیلی ہے جو دونوں کے لیے خبر واقع ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ 9 تاسع فردہ، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔